اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب سننے والے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بیان کریں گے کہ 21ویں سال کے اس آخری عشرے کے بارے میں، یعنی کہ 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ تمام 12 بروج کے لیے علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ لوگوں کو سال 2025 کی مبارکباد بھی دیتا جاؤں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یہ آنے والا سال آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں، آپ کی تمناؤں کی تکمیل، روزگار کے حصول کے لیے، مالی مسودگی کے لیے، زندگی میں آسانیوں کے لیے، ذہنی پریشانیوں کے خاتمے اور بے اولاد افراد کے اولاد کی نعمت کے حصول کا باعث بنے۔ اسی طرح ہی آپ تمام لوگوں کی جو دیگر خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی پوری ہوں اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آنے والا سال آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنے، آمین۔ تو شروع کریں گے اپنی اس ویڈیو کو برج حمل سے اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف، لام، عین، یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حمل کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے آغاز میں اگر مالی حوالے سے بات کی جائے تو اس عرصے کے دوران آپ اپنے مالی معاملات میں بہتری کے لیے خاصے کوشاں رہیں گے اور اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کافی جدوجہد اور محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، یہ عشرہ ان کے لیے کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اپنی کاروباری معاملات سے نپٹنے کے لیے اور ان کو بہتر طریقے سے رن کرنے کے لیے ان کے لیے وقت اتنا کوئی خوش آئند ثابت ہونے نہیں جا رہا۔ یہ وقت کا آغاز ہی ان کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کو اپنے ساتھ لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے دوران مراقبہ پیشہ افراد کو اپنے اعلیٰ افسران سے اچھے تعلقات استوار کرنے میں مشکلات درپیش آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اوورال اس عشرے کے دوران آپ اپنے روزگار کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن افسران کے ساتھ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ قائم کرنے میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کوشش ضرور کریں۔ کچھ مشکلات، رکاوٹیں، پریشانیاں تو بہرحال ان کے راستے میں ہیں، لیکن اگر ایک جدوجہد اور کوشش جاری رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ممکن ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور پچھلے کچھ عشرے سے اس حوالے سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ان معاملات کے حوالے سے کافی ڈپریس بھی تھے، موجودہ قوافی صورتحال کے پیش نظر وہ پریشانیاں جو ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح یہ وقت آپ کے یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں سے میل ملاقات کو بھی ظاہر کر رہا ہے اور آپ کے یار دوست، آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے خاصے مددگار ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت ازدواجی معاملات میں بہتری کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ اور شریک حیات کے درمیان آپسی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوتی نظر آئے گی، تعلقات بہتر استوار ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے، کھانے پینے کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان دنوں میں ان کے بھی معاملات میں کچھ سلجھاؤ آتا ہوا نظر آئے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو تناؤ بنا ہوا تھا، پریشانی بنی ہوئی تھی، وہ ان دنوں میں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے اور معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ممکن ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اولاد کی خوشی چاہتے ہیں، اولاد کی نعمت چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ان معاملات کے حوالے سے کوشش کریں اور ان معاملات کے حوالے سے جو یہ علاج کروا رہے ہیں ان کو جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے اگر آپ کوئی ذاتی مشاورہ چاہتے ہوں تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا کوائف جس میں نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش، وقت پیدائش اور شہر پیدائش کے حساب سے ہمارے سے رابطہ کریں۔ اگر ان معاملات کے حوالے سے یا کسی بھی اور معاملے کے حوالے سے آپ کو روحانی حوالے سے یا ذائچے کے حوالے سے مدد درکار ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کی جائے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے ذاتی معاملات کو اور اپنے گھریلو معاملات کو خاصی
توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے بھی کوشاں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہی آپ اپنی صحت کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند رہیں گے، اور خاص طور پر وہ افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ اس عشرے کی 26 سے 31 دسمبر کا یہ وقت آپ کی صحت میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ بہرحال وہ طالب علم جو اعلیٰ تعلیم کے حصول سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے دوران ان کو تعلیمی میدان میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ طالب علم جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے معاملات میں بہت زیادہ آسانی کو ظاہر نہیں کر رہا، کچھ مشکلات ان کے رستے میں آئیں گی۔ بہرحال ان کو چاہیے کہ کوشش، محنت، جدوجہد جاری رکھے اور نا امید نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں آنے والا وقت ان معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جب وقت آئے گا تو ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بیان کر دیا جائے گا۔ اس عرصے کا وقت اس حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے کہ اس عرصے کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے دشمنوں، مخالفوں سے مقابلے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے یا پریشان کرنے کے لیے کی جا رہی ہوں۔ بہرحال اگر اس حوالے سے کسی قسم کے اقدامات تھوڑے بہت کرتے بھی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس پوزیشن میں نظر آتے ہیں کہ آپ ان کی چالوں کا، ان کی سازشوں کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ وظیفہ ہے یا اللہ، یا عظیم ہو، یا شکور ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گڑ کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو میں آپ مزید کیا کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتایا کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 31 دسمبر کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج ثور کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے تو خاصا خوش آئند رہنے والا ہے۔ اس عشرے کی 21 سے 25 دسمبر کا جو وقت ہے آپ کے ازدواجی معاملات میں خاصی مثبت پیش رفت کو اور تبدیلیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہتر تعلقات قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس عشرے کے 26 سے 31 دسمبر کا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کو ظاہر کرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس دنوں میں اپنے ازدواجی معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے ضرور خیال کریں، اور کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے آپسی تعلقات میں مزید خرابی واقع ہو۔ اسی طرح ہی اس عشرے کے 21 سے 25 تاریخ کا وقت جو ہے وہ آپ کے شادی بیاہ اور دعوتوں میں اور سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ شریک حیات کے ساتھ یا وہ لوگ جن کے کوئی افیئر چل رہا ہے یہ ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے اور اس طرح کی دیگر کاموں کے حوالے سے آؤٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 21 سے 25 تاریخ کے دوران کے وقت کے دوران آپ اپنے اولاد کے معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور ان کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 21 سے 25 تاریخ کا وقت حاملہ خواتین کے لیے بھی ڈلیوری کے معاملات کے حوالے سے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال 26 سے 31 تاریخ کے دوران حاملہ خواتین کو اپنی صحت کے حوالے سے اور بچی کی صحت کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں حسب توفیق گوشت کا صدقہ نکالتی رہیں تاکہ عام معاملات میں خرابی سے بچ سکیں۔ مزید آپ کو بتاتا جاؤں کہ سال 2025 کیسا رہنے والا ہے، اس کے حوالے سے تمام 12 بروج کی ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل خالد راٹھور پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں، تو آج ہی ہمارا چینل وزٹ کریں اور اپنے بروج کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران برج ثور والوں کو چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اگر تو بے روزگار ہیں تو وہ سیلری کی ڈیمانڈ کریں جو کچھ ریزنیبل ہو یا کچھ جائز ہو۔ ان جسٹیفائڈ سیلری ڈیمانڈ کرنا آپ کے لیے مشکلات کو ظاہر کرے گا، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ روزگار کا سلسلہ نہ بن سکے گا۔ اس لیے کوشش ضرور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ جائز مطالبات رکھتے ہیں تو آپ کی
مطالبات مان لیے جائیں یا آپ کو نوکری کا حصول ہو جائے۔ اسی طرح اس اشرے کا وقت آپ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو ان کے حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے کام کچھ ایسے طریقے سے ہو جائیں گے جس کی آپ بھی توقع نہ کر رہے ہوں گے۔ اکثر انسان جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے تو کچھ نیا ہی، کچھ انوکھا ہی اس کو دیکھنے میں ملتا ہے، سننے میں آتا ہے۔ تو ایسی صورتحال بس کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والی ہے اس اشرے کے دوران۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت کاروباری افراد کے لیے بھی خاصی مثبت تبدیلیوں کو ظاہر کر رہا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس اشرے کی 21 سے 25 تاریخ کے دوران ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی سے دور رہنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کسی قانون کے سکنجے میں آئیں یا قانونی معاملات یا مسائل میں الجھیں۔ اس طرح وہ افراد جن کے پہلے ہی کورٹ میں کوئی کیسز چل رہے ہیں، اس اشرے کے دوران ان کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ان کے لیے مزید الجھنوں اور پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ایک صدقہ میں بتا رہا ہوں، وہ ہے دیسی مرغ کا۔ رنگ برنگی کلر ہو، کالا رنگ اس میں کم ہو، اتوار والے دن یہ صدقہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان معاملات کے حوالے سے بہتر نتائج آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ ان معاملات کے حوالے سے جو بڑی پریشانی آنے والی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو جس طریقے سے بہتر بنانے کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہوں گے، آپ کو اس حد تک کامیابی تو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن بہت ساری کامیابیاں یا بہت ساری تبدیلیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق کرانے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کسی سواری وغیرہ کا خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران خاص طور پر 26 سے 29 دسمبر کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کی صحت میں کچھ خرابی کو ظاہر کرے گا۔ بہرحال اس اشرے کے شروع کے ایام اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایک اچھی اور بہتر صحت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کی 26 سے 31 تاریخ کے دوران آپ کو چاہیے کہ لین دین کے معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں بہت زیادہ محتاط طریقے سے معاملات کو لے کر چلیں۔ ان دنوں میں آپ کو کسی بھی شخص کو قرض دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ رقم یا وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی، چوری ہوئی تھی، تو اس اشرے کے شروع کے ایام میں یعنی کہ 21 سے 25 تاریخ کے دوران آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز یا وہ اشیاء جو ہے وہ آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس اشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے اتنے کوئی بہتر وقت کو ظاہر نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو منگنی، نکاح وغیرہ کی رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی اچھے وقت کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان آخری ایام کا خاص طور پر 26 سے 29 تاریخ کے وقت کے دوران کا وقت سلیکٹ مت کریں، کیونکہ ان دنوں میں کیے گئے کام آپ کے لیے آگے چل کر مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات استوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، یہ آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے دور رہیں، کیونکہ موجودہ واقعی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ کا کام بن سکے۔ اگر آپ ان معاملات کے حوالے سے کوئی انٹرویو دیتے ہیں یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے بھی حاصلہ نتائج یا ریزلٹ جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے جس سے آپ کو خوشی مل سکے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا واسی ہو، 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ دنیا کے کس کونے سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 دسمبر کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج جوزہ کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو
اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جوزا کے تحت آئیں گے۔ برج جوزا والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، خاص طور پر وہ افراد جو دل کے امراض کا شکار ہیں، ہائی بلڈ پریشر یا دل کے دیگر امراض کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے اس عشرے کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ یہ عشرہ ان کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنوں میں آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کچھ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں یا بہتر رکھ سکیں تو آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، یا اگر آپ کا شریک حیات یہ کام کر لے تو سب سے بہتر ہے، وہ ہے کہ زبان پر قابو کرنا، کیونکہ آپ کے شریک حیات کی طرف سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بات کو مزید بڑھائیں گے، یعنی کہ ایسے ہی ہے جیسے جلتی ہوئی آگ میں مٹی کا تیل ڈال دینا۔ تو کوشش یہی کریں کہ معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ دونوں اپنی زبان پر جتنا ہو سکے قابو رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر رہ سکیں، بلکہ ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مزید سنگین شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ اوپل سٹون کا استعمال کریں، اپنے لیے اور اپنے شریک حیات دونوں کے لیے بنوائیں اور اس کو استعمال کریں۔ سٹون کی خریداری کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے قانونی معاملات کے حوالے سے خاصا مثبت رہنے والا ہے۔ وہ افراد جو ان معاملات کو لے کر پریشان تھے، ڈپریس تھے، ان دنوں میں ان کو چاہیے کہ کوشش ضرور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی رائے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھے گی اور ان دنوں میں آپ مذہبی مقامات کی زیارتوں کے سلسلے میں بھی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہی وہ طالب علم جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے اس عشرے کی 21 سے 25 تاریخ کا انتخاب کریں، کیونکہ 26 سے 29 تاریخ کا وقت جو ہے ان معاملات یا روزگار کے معاملات میں کامیابی کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت نتائج کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ 26 سے 30 دسمبر کے دوران دفتری معاملات، دفتری ماحول، اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ معاملات کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ آپ کے لیے اور آپ کے معاملات کچھ ایسی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے لیے نوکری کرنا اتنا آسان نہ ہوگا، یا یوں کہا جائے کہ دفتری ماحول آپ کے لیے خاصا پریشان کن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ اس حد تک ڈپریس ہو جائیں گے یا یہاں تک سوچنے مجبور ہو جائیں گے کہ میں اس جگہ سے نکل جاؤں کسی طریقے سے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کریں اور ماحول کو، دفتری معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے پہلے ہی سوچ و بچار کریں، تاکہ آپ اپنے ارد گرد ہونے والی سازشوں کا جائزہ لے سکیں اور ان کی شدت کو کم کر سکیں۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ، یا وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے مالی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، یہ ان معاملات سے خاصا منافع کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہی وہ افراد جو سواری یا مکان وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، ان دنوں میں یہ بھی ان معاملات کو تکمیلی شکل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح وہ افراد جو کرائے کے مکان کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوششیں کریں، ایک بہتر رہائش کی جگہ ان کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے آغاز کا وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کرے گا۔ یار دوستوں کے ساتھ، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ میل ملاقات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان سے وابستہ کام جو ہیں وہ بھی اس عشرے میں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے دوران کاروباری افراد اپنے کاروبار کی بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے خاصے فکر مند رہیں گے اور ان معاملات کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ معاملات میں آپ کو کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن وہ افراد جو شراکتی کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کا یہ وقت آپسی
تعلقات کے حوالے سے اتنا کوئی مثبت چیزیں کی نشاندہی نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے آپسی تعلقات کی وجہ سے، ان کے آپسی معاملات کی وجہ سے ان کا کاروبار، ان کا کام بھی ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا نافع ہو، 3 تسبیحیں آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہوں روحانی حوالے سے یا اپنے باقی معاملات کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عشرے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے گڑ کا۔ حسب توفیق کے صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 دسمبر کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو کئی ایک مثبت اور کئی ایک منفی صورتحال کا سامنا رہے گا، اور سب سے اچھی اور بہتر بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایسی پوزیشن میں ہوں گے، ایسی صورتحال میں نظر آتے ہیں کہ آپ ان تمام مسائل کا اور صورتحال کا بہتر طریقے سے مقابلہ یا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی محنت اور جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے بھی کوشاں رہیں گے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کچھ نئے دوست بھی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے ازدواجی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے کئی ایک منفی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے گا کہ آپ کو چاہیے کہ ان معاملات میں بہتری کے حوالے سے وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات نکالتے رہیں، کیونکہ موجودہ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ ان معاملات کو کنٹرول کر سکیں، بلکہ ان دنوں میں آپ کے شراکتی معاملات یا شراکتی صورتحال کافی سنگین شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے اگر آپ ذاتی مشاورت چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ ابھی ایک صدقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے میٹھی چیز کا۔ حلوہ پکا کے تقسیم کر سکتے ہیں، صدقے کے طور پر چینی، گڑ، شکر دے سکتے ہیں۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ حلوہ، پکی ہوئی میٹھی چیز کا صدقہ دیں۔ یہ صدقہ آپ نے جمعے والے دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کا وقت خاص طور پر 25 سے 29 تاریخ کا وقت ان معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپ ان معاملات میں ان دنوں میں خاص طور پر خاصا نقصان اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور اس عرصے کے دوران کی تعلیمی کارکردگی بھی خاصی متاثر کن ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ طالب علم جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ پیشہ افراد کے لیے یہ عرصہ بہت زیادہ کوئی مثبت تبدیلیوں کو ظاہر نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ جو کام کا دباؤ پچھلے دنوں میں ان کے اوپر بنا ہوا تھا، وہ اس عشرے کے دوران کچھ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ اپنے دماغ پر، ذہن پر کچھ دباؤ محسوس کریں گے، اور اپنی دفتری معاملات میں اس طرح سے پرفارمنس دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح کی ان کے افسران سے ان سے توقع کر رہے ہوں گے، یا جس طرح کی پرفارمنس یہ پہلے نوکری میں دکھاتے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے دوران اگر یہ کوشش کرتے بھی ہیں تو انٹرویو میں یہ اس طرح سے پرفارمنس دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ ان کی سلیکشن ہو جائے، یا یہ اس طرح کی کوئی بات کر دیں گے کہ انٹرویور جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر دے۔ وہ افراد جو کسی مالیاتی ادارے سے ادھار کے لیے، قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی یار دوست سے، رشتہ دار سے قرض لینا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو ادھار جو ہے وہ رقم مل جائے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو عشق و محبت جیسے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے دوران ان کے آپسی تعلقات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ خاص طور پر اس عشرے کے
25 سے 30 دسمبر کا وقت جو ہے ان کی آپسی رنجشوں میں، آپسی دوریوں میں اضافے کو ظاہر کرے گا۔ وہ برج سرطان والے افراد جو سواری یا مکان وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ان معاملات کے حوالے سے ضرور قدم اٹھائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک اچھی چیز کی سلیکشن کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز مبارک کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق 3 دالیں مکس برابر مقدار میں صدقے کے طور پر دیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 24 اور 31 دسمبر کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج اسد والے افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ ان معاملات کے حوالے سے خود کوئی اچھا اور بہتر فیصلہ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے ان کو مالی حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کو اور اپنے سینئرز کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عشرے کے دوران ان کی سینئرز اور ان کے اعلیٰ افسران کے ساتھ کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا دفتری ماحول، دفتری معاملات ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں یا وہ افراد جو سرکاری نوکری کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اس عشرے کے دوران ان کا ان معاملات کے حوالے سے کوئی سبب بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور آپس میں محبت، خلوص بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر آپ کا شریک حیات آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج اسد والے افراد جو شراکتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بھی خاصا خوش آئند رہنے والا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کی 21 سے 25 تاریخ کے دوران ان کو چاہیے کہ ان معاملات کو لے کر چلیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اوورال اگر کاروباری معاملات کی بات کی جائے تو اس عشرے کا وقت ان کی کاروباری صورتحال اور کاروباری معاملات میں خاصی مثبت تبدیلیوں کو ظاہر کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر اور اچھے کاروباری صورتحال سے ان کا واسطہ رہے گا۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ روبی، جس کو یاقوت کہتے ہیں، اس سٹون کا ضرور استعمال کریں۔ سٹون کی خریداری کے لیے ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ذاتی حوالے سے کسی قسم کی مشاورت چاہتے ہوں یا وظائف وغیرہ جاننا چاہتے ہوں تو وہ بھی ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے دوران جہاں برج اسد والوں کے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ اچھا اور مثبت صورتحال سے واسطہ رہے گا، وہاں ان کے کچھ اخراجات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس عشرے کے دوران ان کی گفتگو کی صلاحیت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ یہ لوگوں کے ساتھ اچھے اور خوش اخلاق طریقے کے ساتھ ملتے اور تعلقات بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنی خواہشات اور امیدوں کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے اندر بیرون ملک جانے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی خواہش پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان معاملات کے حوالے سے آپ کچھ ورکنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو کئی ایک مثبت صورتحال سے واسطہ رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ برج اسد والے افراد جنہوں نے کسی کو کوئی رقم ادھار یا قرض کے طور پر دے رکھی تھی، ان دنوں میں اگر واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ چیز، وہ اشیاء، وہ رقم آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران برج اسد والوں کو چاہیے کہ اپنی چیزوں، اپنی اشیاء کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر یہ سفر کے لیے جاتے ہیں تو ان دنوں میں بھی اپنی چیزوں کا بہت احتیاط رکھیں، کیونکہ سامان کے گم ہونے، چوری ہونے کا اندیشہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عشرہ
آپ کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ وظیفہ ہے چاروں کل کا۔ روزانہ آپ نے چاروں کل 3 مرتبہ پڑھنے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق سبزی کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ دنیا کے کس کونے سے ہماری یہ ویڈیو سن رہے ہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 دسمبر کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سنبلہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سنبلہ کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کا وقت برج سنبلہ والوں کے لیے کئی ایک خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہی ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ سال 2025 تمام 12 بروج کے لیے کیسا رہنے والا ہے، اس کے حوالے سے مکمل ویڈیو جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل خالد راٹھور پر اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ آج ہی وزٹ کریں اور اپنے برجوں کے 2025 کے حالات کے بارے میں جانیں کہ کیسا رہنے والا ہے۔ اس عشرے کا آغاز ملازم پیشہ افراد کے لیے خاصی خوش خبریاں لے کر آنے والا ہے۔ وہ بے روزگار افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اچھا اور ایک بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ملازم پیشہ افراد جو نوکری میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو تبدیلی نوکری کی وجہ سے آپ کی سیلری میں اچھا اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اسی طرح وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہاں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اس حوالے سے ضرور کوشش کریں، کیونکہ موجودہ قومی صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسی آفرز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ایک اچھا سیلری میں رائز آپ کو دیکھنے میں آئے گا۔ اسی طرح وہ افراد جو موجودہ نوکری میں تنخواہ میں اضافے یا پروموشن کے حوالے سے ان کے ادارے نے کوئی یقین دہانی کروائی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اس عشرے کے دوران یہ خوشخبری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے کئی ایک مثبت تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو شادی کے خواہاں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہرحال وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے دوران ان کے آپسی تعلقات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کی بھی ان معاملات کے حوالے سے کی گئی کوششیں رائے گاں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے دوران حاملہ خواتین کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ ان کو ایک صدقہ میں بتا رہا ہوں، دیسی مرغ کا آپ نے صدقہ دینا ہے اتوار والے دن، اور کوشش کریں یہ صدقہ آپ 3 ہفتے تک جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کی کسی بھی معاملات کے حوالے سے آپ مشاورت چاہتے ہیں اور رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بھی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں، خاص طور پر خفیہ دشمنوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے خلاف کچھ سازشیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو ان معاملات میں کچھ کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے آپ کو ان سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کے ان معاملات کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ یہ معاملات جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال کا سامنا رہے گا کہ معاملات جو ہے وہ کل کو دوبارہ ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں۔ برج سنبلہ والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کی 26 سے 30 دسمبر کے دوران اندرون ملک سفر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس عشرے کا یہ وقت اندرون ملک جانے کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا اور مناسب وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے گھریلو معاملات اور گھریلو ماحول میں بھی کچھ تناؤ اور خرابی کو ظاہر کرے گا۔ وہ افراد جو سواری یا مکان وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے ان دنوں میں ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی ڈیل مت کریں، کیونکہ یہ معاملات اور یہ ڈیلنگ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔
اور ان دنوں میں آپ نا مال صدقہ خیرات کے لیے بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ ان دنوں میں کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، یا اس ویڈیو میں آپ مزید کن معاملات کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے گوشت کا۔ حسب توفیق گوشت کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے معاملات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی ہے۔ برج سنبلہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے تو سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز میں آپ نے غیر ضروری اخراجات میں خاصی کمی لانے کی کوشش کریں، اور اس حوالے سے آپ کو خاطر خواہ کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس عشرے کی 26 سے 30 دسمبر کا وقت آپ کے مالی حوالے سے کچھ مشکلات اور پریشانیوں میں اضافے کو ظاہر کرے گا۔ ان دنوں میں آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے خاصا دیکھ بھال کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ وہ افراد جو ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اس حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ان معاملات کے حوالے سے آگے بڑھ سکیں، تو آپ کو اپنی خواہشات کو، اپنی ایکسپیکٹیشن کو کچھ کم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اسی طریقے سے رشتہ ڈھونڈتے رہے تو آپ کو رشتہ ملنا اتنا آسان نہ ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی اپنے شریک حیات سے وابستہ توقعات، خواہشات مکمل طور پر پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال کئی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے شریک حیات بھرپور کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ برج میزان والوں کو چاہیے کہ اپنے گھریلو معاملات اور گھریلو ماحول کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ موجودہ خواہ کی پوزیشن کچھ ایسی صورتحال کی نشاندہی ظاہر نہیں کر رہی، کیونکہ آپ کا غصہ، آپ کا جذبات، آپ کی سپرویژن اور دیگر معاملات کچھ ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کے گھریلو معاملات میں، گھریلو ماحول میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کی سواری وغیرہ پر اخراجات کو بھی ظاہر کرے گا۔ وہ افراد جو سواری یا مکان وغیرہ کی خریداری کی خواہش رکھتے ہیں، ان دنوں میں ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ ان معاملات سے یہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ برج میزان والوں کے لیے اس عشرے کا وقت اندرون ملک سفر کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی آئی تھی، اب معاملات جو ہیں وہ بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ برج میزان والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں، اور اگر ان کو انٹرویو وغیرہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ان معاملات کے حوالے سے ڈیلے مت کریں۔ جس ٹائم پر، جس وقت پر، جس تاریخ پر بلایا جا رہا ہے اس وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی معاملات کا بہتر نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت برج میزان والوں کے لیے قانونی معاملات کے حوالے سے کوئی اچھی اور بہتر معاملات کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اگر یہ کوشش کرتے بھی ہیں تو ان معاملات کو اس حد تک حل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے جس کی ان کو ضرورت ہے، جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز کا وقت کاروباری صورتحال کے حوالے سے خاصی مثبت چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ برج میزان والے افراد اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصے سنجیدہ رہیں گے، اور کاروباری معاملات کو وسعت دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کی 26 سے 30 دسمبر کا وقت کاروباری افراد کے لیے کچھ تناؤ اور پریشانیوں کو ظاہر کرے گا۔ اس عرصے کے لیے برج میزان والوں کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو 3 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کلیجی کا، حسب توفیق کلیجی کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 31 دسمبر کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دعاد، زوئے، نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس وقت کے دوران برج عقرب والے افراد خاص طور پر اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوشاں رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران برج عقرب والے افراد گھر کی تزئین و آرائش کی طرف بھی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ سال 2025 کیسا رہنے والا ہے، اس کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں ہمارے یوٹیوب چینل خالد راٹھور پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ بھی سننا چاہیں تو چینل وزٹ کریں اور وہاں پر اپنے برج کے 2025 کے حالات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے بھی خاصی مثبت چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران رشتے کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو منگنی، نکاح وغیرہ کی رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے، خاص طور پر اس عشرے کے شروع کے ایام ان معاملات کے حوالے سے خاصے مثبت رہنے والے ہیں، اور ان کی آنے والی زندگی بھی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور خوش آئین ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کے کسی بھی معاملات کے حوالے سے رہنمائی درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات کے حوالے سے آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، میل ملاقات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو ان کو ناگزیر گزرے اور آپ کے آپسی تعلقات میں خرابی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین نہیں ہے، یہ سفر آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ وہ کاروباری افراد جو کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ فی الوقت اس سفر سے گریز کریں، کیونکہ یہ سفر ان کے لیے بھی کوئی مثبت چیزوں کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ بہرحال وہ افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام ان معاملات کے حوالے سے مثبت چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس عشرے کی 26 سے 31 دسمبر کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی اچھی چیزوں کی نشاندہی نہیں کر رہا، اس لیے برج عقرب والوں کو چاہیے کہ 26 سے 31 دسمبر کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی قدم مت اٹھائیں۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کا وقت کے دوران ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہیں اور ان معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لالچ میں مت پڑیں، کیونکہ یہ کچھ ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ جو بھی کریں گے یا جس طرح سے بھی قدم اٹھائیں گے رزلٹ آپ کے لیے اچھا ہی ہو۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے بڑے بزرگوں سے اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان سے وابستہ کئی ایک کام بھی آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو لین دین کے معاملات کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اگر آپ نے کسی کو کوئی ادھار رقم دے رکھی ہے یا ادھار لینا چاہتے ہیں، ان معاملات کے حوالے سے بھی یہ وقت کوئی مثبت چیزوں کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے کئی ایک کام حل کرنے میں بھی آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے شروع کے ایام میں آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کچھ کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کچھ ذہنی حوالے سے پریشان بھی نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا علیم ہو، یا لطیف ہو، 3 تسبیح آپ نے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق پرندے آزاد کروائیں، کوشش یہ کریں کہ تعداد میں پرندے آزاد کروائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں،
اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ دنیا کے کس کونے سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 دسمبر کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 دسمبر کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج قوس کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی برج قوس والوں کو اپنے مالی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ان کے مالی معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی خوش آئند صورتحال کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ پیسوں کی نمود و نمائش کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی نوکری اور اس طرح کی دیگر معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں یہ وقت ان کے لیے بھی مشکلات کو ظاہر کرے گا۔ حصول روزگار کے لیے کوششیں تو کریں گے لیکن کوئی سبب بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں آپ کے اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ نوکری کے حصول کے لیے اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کی مدد بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کا یار دوستوں سے ملنا جلنا بھی رہے گا۔ یہ وقت آپ کے رشتہ داروں بہن بھائیوں اور یار دوستوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کی استوار ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو یہ بھی بر وقت حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان افراد کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے جو کسی قیمتی اشیاء کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں ان کو چاہیے کہ ضرور کوشش کریں ان کو ایک اچھی اور بہتر چیز ملتی اور اپنی یہ خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کی 26 سے 30 دسمبر کا عشرہ آپ کے اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں آپ کے ذہن کے اوپر کچھ دباؤ بھی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات کو حل تو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کوئی بہتر صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کا وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپسی تعلقات میں الجھنوں اور لڑائی جھگڑے جیسے معاملات کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثے سے گریز کریں کیونکہ اس وجہ سے آپ کے تعلقات میں مزید خرابی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کا آغاز کاروباری صورتحال میں کچھ بہتری کو تو ظاہر کرے گا لیکن اوورآل اگر اس عشرے کی بات کی جائے تو یہ کاروباری صورتحال کے حوالے سے بھی یہ وقت بہت زیادہ کوئی مثبت پیش رفت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ ان دنوں میں آپ اپنے افسرانے والا سے اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے اور کچھ حد تک آپ کو اس میں کامیابی بھی ملتی نظر آتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا، خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں۔ اس عشرے کے دوران ان کی صحت میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وراثتی معاملات کے حل کے حوالے سے ایک اچھا اور بہتر وقت ہے۔ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو وہ چیز یا وہ رقم یا وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف، وہ 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اور حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 دسمبر کی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم خے گاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز سے یہ آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ لوگوں کو رول کریں، لوگوں پہ حکم چلائیں اور اپنی مرضی کے کام نکلوائیں، لیکن کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ کچھ ذہنی پریشانی اور ذہنی ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ آپ مالی حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے خوش گوار ہوں گے، خوش آئین ہوں گے اور بہتر زندگی گزاریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ موجودہ کو کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ جہاں آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا وہاں آپ کے اخراجات بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو اس بات کا ادراک نہ ہو سکے گا یا آپ کی کوشش کے باوجود بھی آپ ان اخراجات کو قابو
میں کرنے یا کمی لانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کو کسی سے ادھار لینے کی ضرورت پڑتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آپ کے جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ کی آمدن سے پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسے اگر آپ لوگ کسی اور چیز کی خریداری کے لیے یا کسی مالیاتی ادارے میں لون کے لیے اپلائی کیا ہوا، کسی یار دوست کو، رشتہ دار کو سے لون لینا چاہتے ہیں، ادھار لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو موجودہ کوآپی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں سے آپ کو فائنینشلی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے کسی کو کوئی ادھار رقم یا قرض دے رکھا تھا اور اس کی واپسی کا وقت آ چکا ہے لیکن وہ شخص ابھی واپس نہیں، آپ کو گھی کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایسے آپ کی آسانی سے رقم یا چیز واپس کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اوورآل اس اشرے کا وقت آپ کے عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان دنوں میں ان کو چاہیے کہ کوشش ضرور کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے، ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شرکت و سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ جہاں اس اشرے کے دوران کئی ایک مثبت صورتحال سے آپ کا واسطہ رہے گا، وہاں آپ کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی مسائل کا شکار ہیں، یہ اشرہ ان کے لیے بھی کوئی اتنی اچھی اور خوشگوار خبریں لے کر اپنے ساتھ نہیں آ رہا۔ اس اشرے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں سے یا یار دوستوں سے وابستہ کام ہے تو اس اشرے کے 21 سے 25 تاریخ کے دوران وہ کروانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بعد کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اگر آپ کوشش کرتے بھی ہیں تو یہ معاملات یا یہ چیزیں آپ کی خواہش یا آپ کی توقع کے مطابق حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس اشرے کے دوران کا وقت کاروباری صورتحال کے حوالے سے بھی کئی ایک مثبت چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان کے کاروباری صورتحال میں، کاروباری معاملات میں بڑھوتری، اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران کوشش ضرور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے روزگار کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جس سیلری کی یہ امید کرتے ہوں گے وہ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال ان کو چاہیے کہ اگر ان کی امید کے مطابق نہ بھی ملے اور اگر ان کے سمجھ میں آتی ہے سیلری، تو نوکری کو شروع ضرور کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو تبدیلی نوکری کے خواہاں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران کوشش ضرور کریں، لیکن کسی بھی شخص کو آپ کے دفتر میں، آپ کے ارد گرد کانوں کان بھی اس بات کی خبر نہ ہو، کیونکہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین خاصے چوکو چبند بیٹھے ہیں اور ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ نوکری میں آپ کو کسی طرح نیچے گرایا جائے۔ تو اگر ان کو خبر ہوگی تو یہ ان کے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہوگا آپ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں آپ موسمی بیماری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رقیب ہو، 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں 7 پرندے آزاد کروائیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 دسمبر کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 24 اور 31 دسمبر کی ہے۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، ڈال، اے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی برج دلو والے افراد اپنی ذات کی طرف، اپنی خوبصورتی کی طرف، اپنے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، اپنے حلقہ باب میں وسعت کے حوالے سے، اچھے اور بہتر دکھنے کے حوالے سے، اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں کرنے کے حوالے سے خاصی جدوجہد اور خواہش رکھتے ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی یہ کوششیں اور ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہرحال اس اشرے کے دوران جہاں آپ کو ان معاملات کا اور ان خوش آئین چیزوں کا سامنا ہوگا، وہاں آپ کو صدقہ خیرات بھی نکالتے رہنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو صدقہ بتایا جائے گا، وہ صدقہ اس اشرے کے دوران ضرور کریں، کیونکہ اس اشرے کے دوران آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین بھی اتنے ہی ایکٹیو نظر آتے ہیں جتنی آپ اپنے ذات کو لے کر ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ اپنے
اخراجات میں کمی لانے کے حوالے سے کوشاں تو ہوں گے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے 21 سے 25 دسمبر کا عشرہ آپ کے کاروباری صورتحال میں کچھ بہتری کو ظاہر کرے گا، لیکن 26 سے 31 تاریخ کا وقت جو ہے کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کاروباری معاملات میں، کاروباری لین دین میں کسی بھی شخص پر اعتبار مت کریں، کیونکہ آپ کا ذرا سا کیا گیا اعتبار آپ کے لیے مشکلات اور پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ بش دلو والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی کارکردگی میں بھی خاصی نمایاں پوزیشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ضرور کوششیں کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوششیں تو کریں گے، لیکن آپ کو اتنی کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی جتنی آپ امید کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کے دوران سواری وغیرہ کی مرمت پر اخراجات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، گھر کی تزئین و آرائش کی طرف بھی خاصی دلچسپی لیں گے اور ان پر بھی اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے عشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، یہ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو اپنی امید کے مطابق رشتہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بہرحال ان کو چاہیے کہ کوشش جاری رکھیں۔ ان دنوں میں یہ کچھ نا امید تو ہوں گے، لیکن اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں آپ کو بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا جامع ہو۔ ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ لوگ جو روحانی حوالے سے یا اسٹروجی کلی ذاتی مشاورت چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہتر رہنمائی کی جائے گی۔ اس عرصے کے دوران 7 عدد مرغی کی کلیجیاں صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25، 26 اور 31 دسمبر کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اس عشرے کے اگلے برج کی طرف، جو کہ ہے برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 31 دسمبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران برج حوت والوں کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ معاملات کو لٹکانے کی بجائے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان معاملات کو جتنا آپ پرولونگ کرتے جائیں گے، یہ آپ کے لیے کچھ آسانیوں کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ یہ آپ کے لیے مزید پریشانیوں اور الجھنوں کا ہی باعث بنے گا، کیونکہ کام یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حل کرنے سے ہی ختم ہوں گی۔ اگر آپ ان کو لے کر ایسے چلتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس عشرے کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال ہوگی کہ جب آپ کے دشمن، آپ کے مخالف آپ کے لیے کوئی سرگرم نہ ہوں گے، بلکہ آپ ان کے حوالے سے ذہنی طور پر سکون نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ ان معاملات کے حوالے سے بھی ذہنی طور پر مطمئن نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کو چاہیے کہ اپنی کاروباری لین دین اور کاروباری فیصلوں کے اوپر بہت زیادہ سوچ سمجھ کا مظاہرہ کریں۔ اگر ان کے بہت ہی کوئی قریبی قابل یقین بندہ ہے تو اس سے مشورہ ضرور کر لیں، لیکن بہرحال فیصلہ 100% کسی اور شخص کا ماننا آپ کے لیے اتنا کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے میل ملاقات بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کا اپنے بڑے بہن بھائیوں اور یار دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا کم رہے گا، اور کچھ ایسی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ معاملات میں خرابی واقع ہو۔ اس عشرے کے 21 سے 25 تاریخ کے دوران آپ شریک حیات کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات رہیں گے، اور شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کی 25 سے 31 تاریخ کا وقت بیرون ملک جانے کے حوالے سے، سفر کرنے کے حوالے سے، یا وہ افراد جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئند نہیں ہے۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے کوشش ضرور کریں۔ کچھ ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کا روزگار کا سلسلہ بننے کی امید کی جا سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو موسمی بیماری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال آپ کو چاہیے کہ صحت کے حوالے سے احتیاط برتیں۔
طالب علموں کو بھی چاہیے کہ یہ دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی معاملات اور تعلیمی مصروفیات کی طرف زیادہ توجہ دیں، جو کہ یہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ برج حوت والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران سواری کے استعمال میں یا پیدل چلتے ہوئے اپنے ارد گرد کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باقی 3 تسمیہ آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس عرصے کا جو صدقہ ہے وہ ہے آپ کا دالوں کا، 3 عدد مکس دال لے کر صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔